السلام علیکم، میں ہوں شاہ شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ آج 24 نومبر ہے، جو پاکستانی تاریخ کا ایک اہم دن بننے جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے آج اپنے کارکنوں کو کیا پورے پاکستانیوں کو ایک دعوت دی، ایک فائنل کال دی ہے کہ وہ ڈی چوک اسلام آباد میں پہنچ کر احتجاجی دھرنا دے۔ اور پی ٹی آئی والوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ یہ دھرنا اس وقت تک ہوگا جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی۔ عمران خان نے جو مطالبات حکومت کے سامنے رکھے ہیں وہ 4 مطالبات ہیں، اور وہ یہ چاروں کے چاروں مطالبات ان کے جائز ہیں۔ ایک تو ان کا مطالبہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے۔ اگر باغور دیکھا جائے تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاکستان میں نہ صرف جمہوریت کے لیے خطرناک ہے، بلکہ انسانی حقوق اور سیاسی آزادیوں پر ایک قدغن ہے، جس کا ختم ہونا ضروری ہے، جس نے عدلیہ کی آزاد اور خود مختار حیثیت کو مشکوک بنا دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو قید کیے رکھا ہے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یقیناً ان میں عمران خان بھی شامل ہیں، اور دیگر مطالبات بھی ان کے اپنی جگہ پر جائز۔ ناظرین، اصل میں یہ لڑائی جو ہے یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس کے ہم پیچھے اس کی ہسٹری کے پیچھے جائیں تو ہمیں 2 چیزیں نظر آتی کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت ہے اس کا اور عمران خان کا دونوں کا پرسنالٹی کلیش ہے، جو عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ یہ سارا شاہ فسانہ اسی پرسنالٹی کلیش کا ہے۔ ایک کے پاس انتظامی قوت ہے اور ایک کے پاس عوامی مقبولیت ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور جن کا آج ایک بھرپور ٹکراؤ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ٹکراؤ بڑے ٹکراؤ کی جانب جا رہا ہے، جس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ اور اس کی بڑی وجہ حکومت کی ناقص حکمت عملی ہے کہ حکومت شہریوں کے آئینی حقوق کو، ان کی آزادی رائے کو، ان کے جلسے تقریر کے حقوق کو، جن کی ضمانت آئین پاکستان دیتا ہے، ان پر اس طرح قدغن لگا رہی ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ جس طرح آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کو سیل کیا گیا ہے، اسے چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ احتجاجی دھرنا اسلام آباد میں ہونا ہے اور پورا پنجاب ہمیں سیل دکھائی دیتا ہے، بلوچستان میں پابندیاں دکھائی دیتی ہیں، اسی طرح سندھ میں بھی ہمیں رکاوٹیں دکھائی دیتی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لاہور میں جگہ جگہ سڑکوں پر پولیس کے ناکے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ ابھی تک حکومتی ارکان جو ہیں، جن میں نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری اور وفاقی وزیر احسن اقبال، عظمہ بخاری پنجاب کی وزیر اطلاعات بھی شامل ہیں، وہ ابھی تک یہی دعوے کر رہے ہیں کہ لوگ باہر نہیں نکلے، لوگ باہر نہیں نکلے۔ اگر لوگ باہر نہیں نکل رہے، اگر قافلے نہیں نکل رہے تو پولیس کی اتنی بھاری نفری سڑکوں پر کیوں تعینات ہے؟ کیوں ایک خوف کا عالم، ایک ہو کا عالم لاہور میں قائم کیا گیا ہے؟ جو لاہور میں یہ صورتحال ہے تو یقیناً باقی شہر جن میں پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے وہاں کی بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہوگی۔ اگر لوگ باہر نہیں نکل رہے تو حکومت نے، پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو، جن کی تعداد اب درجنوں سے نکل کے، سینکڑوں سے نکل کے ہزاروں کی طرف جا رہی ہے، کیوں گرفتار کیا ہے؟ کیوں ان کی پکڑ دکڑ جاری ہے؟ ملتان میں عامر ڈوگر، زین قریشی کے ساتھ دیگر لوگ گرفتار کیے گئے ہیں۔ لاہور میں صوبائی سیکرٹری حافظ ذیشان گرفتار ہیں۔ اسی طرح مختلف علاقوں سے لوگوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے جو قافلوں کی قیادت کر رہے تھے۔ اگر لوگ نہیں نکل رہے تو پھر ایسا کیوں ہے؟
PTI نے کوئی خوف و ہراس پیدا کیا یا نہیں کیا، اس سے زیادہ خوف و ہراس حکومت نے ان کا احتجاج روکنے کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ پولیس کی نفری، رینجر کی نفری، FC کی نفری، یہ اتنی تعداد میں اسلام آباد میں موجود ہے، اتنے کنٹینرز لگا دیے گئے، اتنے راستے بند کر دیے گئے، اتنی زیادہ پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے کہ PTI جو اپنا پیغام دینا چاہ رہی تھی وہ دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ اس وقت نہ صرف پاکستان میں احتجاج کی صورتحال پیدا ہو گئی ہوئی ہے، بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں PTI کے کارکن مختلف مقامات پر احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، یعنی وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی اور سیاسی حقوق کی کیا صورتحال ہے، کیا اس سے پاکستان کی شہرت کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ یقیناً نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن حکومت یہ سوچنے کو ہی تیار نہیں ہے کہ ہم معاملات کو اس طرح حل کریں کہ حالات اس حد تک آئیں ہی نہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کشیدگی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف آج کی عمران خان کی کال کی وجہ سے، دوسری طرف دہشت گردوں کی جو کاروائیاں جاری ہیں اور عام عوام کے ساتھ ساتھ فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، اس سے بھی حالات انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر رہے ہیں۔ اگر حکومت نے اب بھی جو ہے عقل کے ناخن نہ لیے، ہوش کے ناخن نہ لیے، تو معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ حکومت میں نہ مانوں کی رٹ چھوڑے اور یہ کہنا چھوڑ دے کہ PTI کے لوگ تو نکلنے کو تیار نہیں، PTI کے ساتھ تو کوئی لوگ نہیں ہیں، اصل حقیقت کو تسلیم کرے۔ آج وہ دور نہیں ہے کہ آپ ایک PTV کی اسکرین پہ بیٹھ کے کوئی بات کہیں گے تو عوام کو کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ملے گا اس کی تصدیق کرنے کے لیے، وہی ماننا پڑے گا۔ آج آپ ایک جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو 5 منٹ بعد سوشل میڈیا پر آپ کے دعوے کا پول بھی کھل جاتا ہے، عوام دیکھ بھی رہی ہے، عوام سمجھ بھی رہی ہے، عوام جانتی بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان بیانات کے ذریعے، ان پریس کانفرنسوں کے ذریعے عوام کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو وہ تصویر دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی عوام کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اور عمران خان نے جو یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جو الیکشن چوری ہوا ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ واپس کیا جائے، تو عدالتوں میں جو کیس ہیں فارم 47 کے حوالے سے، تو ان کو چلنے دیا جائے اور ان کا فیصلہ انصاف کے مطابق ہونے دیا جائے، جو رزلٹ آتے ہیں اسے تسلیم کیا جائے۔ یہی جمہوریت کی خوبی ہے اور یہی پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ جن لوگوں نے یہ کھیل کھیلا ہے انہیں بھی اب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب ایسے کھیل کھیلنے کے اچھے نتائج سامنے نہیں آتے۔ آپ وقتی طور پر اپنا فیصلہ منوا تو لیتے ہیں، عوام کے فیصلے پر اپنے جبر کی مہر لگا لیتے ہیں، اپنی طاقت کی مہر لگا تو لیتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ دیر آپ اب چلا نہیں پائیں گے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ عوام جو سوچتی ہے، عوام جو سمجھتی ہے، عوام جو چاہتی ہے، اسی طرف آیا جائے اور ویسے ہی فیصلے کیے جائیں۔ جمہوری روایات کو قائم کیا جائے، جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، اپنی اناؤں کے بت توڑ دیے جائیں، اپنی ضدوں کے بت توڑ دیے جائیں، آئین اور قانون کو تسلیم کیا جائے، جو آئین کہتا ہے اس پر عمل ہو، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں، چٹوں پر فون کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے فیصلے نہ لیے جائیں، ورنہ اس کا نقصان ہوگا۔ ماضی میں بھی پاکستان اس قسم کے فیصلوں کے نقصانات بھگت چکا ہے اور ابھی تک ان کے نقصانات بھگت رہا ہے۔ آپ بہت سارے اپنے اقدامات کو دیکھیں اور آج عمران خان کے ساتھ جس طرح بلوچستان کے لوگ کھڑے ہیں اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ محض طاقت کے زور پر لوگوں کو نہیں دبایا جا سکتا۔ بلوچستان کے لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ادھر کی صورتحال کو دیکھیں، وہاں کی حکومت کی حیثیت کو جانیں، جو بنائی گئی ہے، جس طرح ادھر کیا جا رہا ہے، اس ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی
کہ آج بلوچستان سے بڑے بڑے قافلے کیوں نکلے ہیں، وہ تمام رکاوٹیں توڑ کے اسلام آباد کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جو جیل میں بند ہے، لوگ اس کی ایک آواز پر دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے حوالے سے سوچیں، آئین کی علمداری کے عملدار آپ پاکستان کے حوالے سے سوچیں، آئین کی عملداری کے حوالے سے سوچیں، جمہوریت کی مضبوطی کے حوالے سے سوچیں، محض پروٹوکول کے لیے محض طاقت کے نشے میں وہ فیصلے نہ کریں جو نہ عوام کو منظور ہیں نہ پاکستان کے حق میں ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔